बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी एपिसोड 6। हम बयान कर आए हैं कि सुल्तान महमूद कल्बे लश्कर में थे, हारून और बुरहान के दस्तों से कई मील पीछे। चूंकि उस वक्त मेमना और मैसरा, हरावल और कल्ब सब मुकीम थे, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम बेफिक्री से इधर उधर घूम रहे थे। मेमना वाले मैसरा वालों से और हरावल वाले कल्ब वालों से मिलने के लिए आ जा रहे थे। जिस दूरी में लश्कर इस्लाम फरोकश था, इतने हल्के में खूब चहल पहल हो रही थी। हारून और बुरहान को सैकड़ों मुजाहिदीन आते जाते मिले। चूंकि हारून की गिरफ्तारी की खबर तमाम लश्कर को हुई थी और उससे हर शख्स वाकिफ था, इसलिए देखने वाले पहले हैरान होते, फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते और बढ़कर उनकी रिहाई की उन्हें मुबारकबाद देते। हारून अपने मुसलमान भाइयों की इस अखुवत और मोहब्बत से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे थे। जब वो फरूदगाह में दाखिल हुए तो देखा कि मुसलमान निहायत इत्मीनान और बड़ी बेखौफी से अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। बाज हथियार साफ कर रहे हैं, बाज लिबास की दुरुस्ती में मशगूल हैं, बाज खाना तैयार कर रहे हैं और बाज दरख्तों के साए में सब्ज मखमली फर्श पर गिरोह दर गिरोह बैठे बातें कर रहे हैं। अगरचे वो दुश्मनों के मुल्क में दुश्मनों के सामने मैदान जंग में मौजूद थे, उन्हें कुछ ना कुछ बेइत्मीनानी और परेशानी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बरअक्स वो निहायत मुतमईन थे, ऐसे मुतमईन जैसे इत्मीनान और अमन की जगह में महफूज हों। हारून और बुरहान उन्हें देखते हुए बढ़ते रहे, यहाँ तक कि लश्करगाह में दाखिल हुए। यहाँ खेमों का शहर बसा हुआ था। छोटे बड़े खेमे कितार दर कितार हद निगाह तक फैले हुए थे। उन खेमों की तरतीब इस तरह थी कि शुमाल से जनूब तक लंबी कतारें चली गई थी और एक कतार से दूसरी कतार 20 फुट के फासले पर थी। इस तरह हर कतार के दरमियान इस कदर रास्ता छोटा हुआ था कि 4 सवार निहायत आसानी से बैक वक्त गुजार सकते थे। चूंकि सुल्तान महमूद का खेमा लश्कर के वस्त में होता था, इसलिए उन दोनों को काफी फासला तय करना पड़ा। और जब ये उस खेमे के सामने पहुंचे जिस पर सुल्तानी अलम लहरा रहा था, तो वो घोड़े से उतर गए। सुल्तान महमूद के लिए कई खेमे नस्ब किए जाते थे और वो मुख्तलिफ जरूरियात के लिए होते थे, मसलन खाना खाने का, सोने का, नशिस्तो बर्खास्त का, दरबार खास का और दरबारियों और मुशीरों से गुफ्तगू करने का। लेकिन एक खेमा जो खास सुल्तानी खेमा कहलाता था, उस पर इस्लामी परचम लहराता रहता था। यही वो झंडा था जो इससे पहले 15 मरतबा हिंदुस्तान में आ चुका था और हमेशा सर बुलंद रहा था। यही वो झंडा था जिसे देखकर दुश्मनों के दिलों में कपकपी पैदा हो जाती थी और यही वो झंडा था जिसे देखकर मुजाहिदीन के दिलों में सरफरोशी का जज्बा पैदा हो जाता था। हर मुसलमान इस झंडे का एहतराम करता था। इस सुल्तानी क़यामगाह के गिर्द हर वक्त संगीन पहरा रहता था। 250 फौजी सिपाही नंगी तलवारें लिए एक महदूद दायरे में घूमते रहते थे। जो ही पहरेदारों ने हारून को देखा, उन्होंने फौजी कायदे से उन्हें सलाम किया और चंद सिपाही सुल्तान महमूद से उनकी बारियाबी की इजाज़त लेने के लिए चले गए। जब सुल्तान महमूद को हारून के अचानक आने की इत्तला हुई तो वो निहायत खुश हुए और उन्होंने सजदाए शुक्र अदा किया। उन्हें हारून से कुछ ऐसी मोहब्बत थी कि उससे मिलने के शौक में खेमे से बाहर निकल आए। हारून ने बढ़कर फर्जंदाना सादत से निहायत ही अदब से झुककर सलाम किया। गाजी सुल्तान महमूद ने उसकी पुश्त पर दस्ते शफकत फेरते हुए कहा, हारून, तेरी गिरफ्तारी की खबर सुनकर मुझे बड़ा ही सदमा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि तू रिहा होकर आ गया। मुझे बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला ने यह मुझ पर और तमाम मुसलमानों पर एहसान किया है। हारून, जलालत माब को अपने खादिमों से बड़ी ही मोहब्बत है। सुल्तान की बड़ी हुई शफकत और मोहब्बत ही ने हर सिपाही और हर मुजाहिद को वफादार खादिम और जानिसार बना दिया है। सुल्तान महमूद, जब हमने तेरी गिरफ्तारी की खबर सुनी तो खौफ हुआ कि कहीं बुरहान दोस्ती की आग में कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे जिससे ये भी गिरफ्तार हो जाए या इस्लामी लश्कर को नुकसान पहुंच जाए। इसलिए हमने इसके पास फरमान भेज दिया था कि हमारे पहुंचने तक ये कोई कार्रवाई ना करे। आलम पनाह के इस हुक्म ही ने मुझे अपने इरादे से बाज रखा, वरना मैं किले पर योरिश करने का इरादा कर चुका था। मैं जानता हूँ कि दोस्तों में दो हकीकी भाइयों से ज्यादा मोहब्बत होती है और जिस तरह भाई के लिए भाई जान देने पर आमादा हो जाता है, इसी तरह दोस्त के लिए दोस्त भी जान दे देता है, बल्कि बसा औकात दोस्त भाई से बढ़कर जांबाजी कर दिखाता है। खुशकिस्मत है वो शख्स जिसका दुनिया में एक दोस्त भी हो। तुम दोनों इस मामले में खुशकिस्मत हो। आओ खेमे के अंदर चलो। सुल्तान महमूद घूमकर खेमे के अंदर दाखिल हुए।
ہارون اور برہان بھی ان کے پیچھے ہی پیکر ادب بنے داخل ہو گئے۔ غازی سلطان محمود زرغاؤ مسند پر تکیے سے سہارا لے کر جا بیٹھے۔ ان کے سامنے یہ دونوں دوست بھی جا بیٹھے۔ تمام خیمے میں خوشنما اور دبیز قالینوں کا فرش تھا اور خیمے کی چوبوں پر ہتھیار اور ہندوستان کے نقشے آویزاں تھے۔ سلطان محمود نے کہا، ہاں اب اپنی گرفتاری اور رہائی کے مفصل واقعات بیان کرو ہارون۔ پیرو مرشد، میں پرم دیو کے دربار میں پہنچا اور اسلامی مجاہدین کی روایات کے موجب اسے پیغام حق پہنچا دیا۔ جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو سکھ دیو پرم دیو کا بیٹا ملا اور مجھے دھوکے سے لے گیا۔ میں اس کے فریب کو اس وقت سمجھا جب اس نے ناشائستہ گفتگو شروع کی اور فوراً اس کے دغاباز سپاہیوں نے پشت کی طرف سے آ کر مجھے اپنے قابو میں کر لیا۔ میں دہشت و غضب سے سرخ ہو گیا لیکن ہاتھ پیر ہلانے کا موقع نہ ملا۔ ان بدبخت اور بے رحم درندوں نے مجھے ایک ایسے تنگ و تاریک تہہ خانے میں قید کر دیا جہاں ہوا اور روشنی کا بالکل بھی گزر نہ تھا، جس کا فرش کچھ نم تھا اور عجب قسم کا تعفن آ رہا تھا۔ علیجہ میں وہاں ذرا ہی دیر میں پریشان ہو گیا۔ بدبو سے دماغ پھٹا جاتا تھا، ہوا نہ ہونے کی وجہ سے دم گھٹنے لگا اور روشنی کی عدم موجودگی کے باعث طبیعت گھبرانے لگی۔ مجھے خیال تھا کہ عنقریب ہی مجھے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ سکھ دیو نے قید خانے میں لے جاتے وقت یہی دھمکی دی تھی۔ سلطان محمود نہایت توجہ سے ہارون کی داستان سن رہے تھے۔ انہوں نے جوش میں آ کر کہا، ہارون، اگر وہ بدبخت تجھے شہید کر ڈالتے تو اللہ تعالیٰ کی قسم میں ہر ہندو کو مار ڈالتا، ہر آبادی کو تاراج اور ویران کر دیتا۔ اب بھی میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میرے فرزند ہارون کو تکلیف پہنچائی ہے۔ لیکن جہاں پناہ، میں ایک ہستی سے امن کا وعدہ کرایا ہوں، تیرے وعدے کا احترام کیا جائے گا۔ تو اپنی داستان جاری رکھ۔ نامعلوم کس وقت چند آدمی مشعلیں لے کر وہاں آئے۔ چونکہ تہہ خانے میں اس درجہ اندھیرا تھا کہ روشنی نام کو بھی نہ آتی تھی، اس لیے رات اور دن کا اندازہ نہ ہو سکا، مگر ان کی مشعلیں لے کر آنے سے میں سمجھ گیا کہ دن چھپ گیا ہے۔ وہ لوگ میرے لیے کچھ کھانا اور ایک روشن شمع رکھ کر چلے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب کیا وقت ہے، رات ہے یا ابھی دن نکلا ہوا ہے؟ لیکن وہ میری زبان نہ سمجھتے تھے، پاگلوں کی طرح میرے منہ کو تکتے رہے۔ ان میں سے بھی ایک شخص نے کچھ کہا جسے میں نہ سمجھ سکا اور میں بے وقوفوں کی طرح ان کی صورتیں تکتا رہ گیا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے کھانا دیکھا، چھوٹی چھوٹی چند ٹکیاں اور ایک گول پیتل کے برتن میں پانی تھا۔ اگرچہ مجھے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی لیکن طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ مشرکوں کے ہاتھ کا تیار کیا کھانا کھاؤں، جن کو کل مشرک نجس کہا گیا ہے۔ میں نے کھانا چھوا بھی نہیں، جوں کا تو رہنے دیا۔ چونکہ پیاس بھی معلوم ہو رہی تھی، ارادہ ہوا کہ تھوڑا سا پانی پی لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ پانی بھی تو مشرک ہی لائے ہیں اور مشرکوں کے ہی برتن میں ہے۔ اس خیال سے ہی کراہت آئی اور میں نے پانی بھی نہ پیا۔ شاباش ہارون، شاباش، تو نے خوب کیا۔ حقیقت میں مشرک نجس ہوتے ہیں، وہ کیا جانے طہارت اور پاکیزگی کو۔ جسمانی گندگی کے علاوہ مشرک ہونے کی وجہ سے ان میں روحانی گندگی بھی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو مشرک کے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، اور اسی خیال سے میں نے کھانے اور پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ شمع کی روشنی سے اندھیرے کی تکلیف تو دور ہو گئی، لیکن باقی تکلیفیں بدستور قائم رہیں۔ میں لیٹ گیا اور نامعلوم کس وقت نیند آ گئی۔ کچھ کھٹکا ہونے پر آنکھ کھلی، دیکھا تو ایک جوگن ایک بڑا تیر ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں ایک بڑی مشعل ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی ایک اور لڑکی نظر آئی جو جوگن کے پیچھے کھڑی تھی اور جسے میں نے پہلی نظر میں دیکھا تھا۔ جوگن نے میری زبان میں کہا، نوجوان، راجکماری کامنی تمہارے پاس اس لیے آئی ہے کہ اگر تم ایک وعدہ کرو تو تمہیں رہا کر دے۔ میں نے پوچھا، مجھ سے کیا اقرار کرانا چاہتی ہو؟ جوگن بولی، تم اس وقت انہلواڑہ کے قلعے پر حملہ نہ کرو گے اور سلطان کو بھی حملہ کرنے سے روک دو گے۔ میں نے اقرار کر لیا۔ جوگن نے میری زنجیریں کھول دی اور مجھے ساتھ لے کر خفیہ دروازے سے قلعے کے باہر آئی۔ کامنی تہہ خانے سے نکلتے ہی ایک طرف چلی گئی تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا وہ جوگن کون تھی اور کیوں میری رہائی کے لیے آئی تھی۔ سلطان محمود نے کہا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جب تو نے انہلواڑہ پر اس مرتبہ حملہ نہ کرنے کا اقرار کیا ہے تو ہم بھی درگزر کرتے ہیں۔ لشکر کو حکم دے دو کہ قلعے سے بچ کر نکل جائے۔ ہارون اور برہان دونوں نے سلطان محمود کو سلام کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ سومنات میں متعدد راجاؤں کے بھیجے ہوئے لشکر آ گئے تھے اور ابھی تک ان کی آمد کا تانتا لگا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہندوستان کے تمام راجاؤں کی فوجیں سومنات میں جمع ہو گئی۔ جو راجپوت زعفرانی لباس پہن کر آئے تھے ان کی بھی خاصی تعداد تھی۔ عام ہندو ان سرفروشوں کی سب سے بڑی قدر و منزلت کر رہے تھے۔ جس طرف سے ان کے دستے گزرتے تھے لوگ ان کی تعظیم کے لیے جھکتے چلے جاتے تھے۔ بعض خوش عقیدہ ہندو ان کے پیروں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنی اور اپنے بچوں کی پیشانیوں سے ملتے تھے۔ جب یہ سرفروش مندر میں داخل ہوتے تھے تو ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔
سب سے پہلے بدھ کے درشن انہیں ہی کرائے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ اور جس قدر بھی فوجیں آتی تھی انہیں بھی تمام ہندو نہایت احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ سومناتھ کا مہاراجا اس کثیر التعداد لشکر کو دیکھ کر نہایت خوش ہو رہا تھا۔ اب نہ اسے پریشانی رہی تھی نہ کوئی فکر، بلکہ نہایت اطمینان ہو گیا تھا، اور وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ اس عظیم الشان لشکر سے غازی سلطان محمود کو شکست دے کر اپنی قوت و عظمت کی دھاک مسلمانوں کے دلوں پر بٹھا دے گا۔ اگرچہ اسے اسلامی لشکر کی تعداد معلوم نہ تھی، لیکن اس بات کو وہ خوب جانتا تھا کہ غزنی سومناتھ سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، پھر راستہ نہایت دشوار گزار ہے۔ اس طرح سلطان محمود اپنے ساتھ لشکر نہیں لا سکتا۔ اس کا یہ خیال بالکل صحیح تھا۔ سلطان محمود اپنے ساتھ صرف 30,000 سرفروش مجاہدوں کو لے کر آئے تھے، اور اس لشکر میں سلطان محمود کا ایک بھی تنخواہ دار سپاہی نہ تھا، بلکہ سب ناکارہ تھے جو اپنی خوشی سے جہاد کرنے آئے تھے۔ لیکن نامعلوم کیا بات تھی کہ باوجود راجپوتوں کے لشکر کی تعداد 1.5 لاکھ سے بھی اوپر ہو جانے کے تمام ہندوؤں میں پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ خود سومناتھ کے پجاری پنڈے نامعلوم خوف کی وجہ سے خائف و ہراساں تھے۔ وہ زائرین جو ماہانہ غسل میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کے حملے کی خبر سن کر بہت جلد واپس چلے گئے تھے۔ سچ یہ ہے کہ زیگم اسلامی غازی سلطان محمود کی آمد سے ہندو کانپ رہے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ فتح و ظفر انہی کے مقدر میں ہے۔ جس ملک یا قلعے پر وہ حملہ کرتے ہیں اسے فتح کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ ان کی تشویش اور خوف کی یہی وجہ تھی۔ چونکہ انلواڑہ کا راجہ پرم دیو نہایت غیور اور بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، نیز لشکر بھی اس کے پاس کافی تھا اور اس کی قوت و عظمت کے افسانے مشہور تھے، اس لیے سب کا یہ خیال تھا کہ وہ شیر اسلام غازی سلطان محمود کا سد راہ ہوگا اور اپنی قلمرو سے ہرگز انہیں نہ گزرنے دے گا۔ لیکن بہت جلد انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی توقعات غلط ثابت ہوئی۔ پرم دیو بغیر کوئی خون ریز مقابلہ کیے انلواڑہ کو خالی کر کے اپنے سمندری قلعہ گنداوا کی طرف بھاگ گیا ہے، اور سلطان محمود بڑے چلے آ رہے ہیں۔ اس خبر سے ہندوؤں میں خلبلی مچ گئی، ان کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی۔ مہاراجا سومناتھ کو بھی قدرے تشویش ہوئی۔ جبکہ یہ واقعات ہو رہے تھے اس وقت چندر موہنی نہایت متفکر اور مغموم تھی۔ اس کے احمری لبوں پر ہنسی تو ہنسی، مسکراہٹ بھی نہ آتی تھی۔ اس کے چاند سے چہرے پر اداسی کا ابر سا چھایا رہتا تھا۔ اس کی سہیلیاں اور داسیاں اسے خوش کرنے اور ہنسانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ خوش ہوتی تھی نہ ہنستی تھی۔ عرصہ ہوا کامنی اس کے پاس سے چلی گئی تھی۔ جب سے کامنی اسے فریب دے کر جنگل میں لے گئی تھی اور سکھ دیو نے اسے وہاں پریشان کیا تھا، اس وقت سے وہ کامنی سے کچھ کشیدہ اور الگ الگ رہنے لگی تھی۔ لیکن یہ عجیب بات تھی کہ وہ دل میں اسے اکثر یاد کر لیا کرتی تھی۔ وہ اکثر خود حیران ہو جاتی تھی کہ کامنی بے وفا اور ناقابل اعتماد ہونے کے باوجود بھی کیوں یاد آتی ہے۔ جب سے اس نے شوبھا دیوی سے یہ سنا تھا کہ سکھ دیو نے ہارون گرفتار کر لیا ہے، اس وقت سے وہ اور بھی غم زدہ اور بے چین رہنے لگی تھی۔ ایک روز جب وہ مہارانی کے سلام کو گئی تو جیسا کہ اس کا قاعدہ تھا کہ وہ روزانہ صبح کے وقت مہارانی اور مہاراجا دونوں کو سلام کرنے جایا کرتی تھی، تو مہارانی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، پتری تو بڑی بے چین و غمگین معلوم ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ چندر موہنی نے سر جھکا کر جواب دیا، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، نامعلوم میری طبیعت کیوں پریشان اور مضطرب رہتی ہے۔ اس ملیچ سلطان محمود کے حملے نے سبھی کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ تیرے پتا جی بے چین رہتے ہیں، میں بھی غمگین رہتی ہوں، اب تو بھی ایسے ہی رہنے لگی۔ میری عزیز بیٹی تو فکر نہ کر، سومناتھ جی اس ملیچ کو ضرور سزا دیں گے۔ تجھے ان ملکی معاملات سے کیا تعلق؟ تو ہنسی خوشی رہ، تجھے آزردہ دیکھ کر مجھے اور تیرے پتا جی دونوں کو رنج ہوتا ہے۔ میں خوش رہنے کی کوشش کروں گی ماتا جی۔ ہاں میری بچی، تو خوش رہا کر، تجھے خوش دیکھ کر ہم بھی ذرا خوش ہو لیا کریں گے۔ چندر موہنی سلام کر کے واپس لوٹ آئی۔ نامعلوم کیا بات ہوئی اور اسے کیا خیال آیا کہ جب وہ مہارانی کے پاس سے پلٹی تو یکایک اس کے دل پر ابر غم چھا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آنے کی بجائے باغیچے میں جا نکلی اور ایک سنگ مرمر کی خوشنما بینچ پر بیٹھ کر مغموم نگاہوں سے باغیچے کے گل پوش تختوں کو دیکھنے لگی۔ پھول کثرت سے کھل رہے تھے، ان کی خوش رنگی سے تمام گلشن میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے فضا معطر ہو رہی تھی، خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، ہوا کے خفیف جھونکوں سے سبزہ لہلہا رہا تھا، پھولوں کے پودے جھوم رہے تھے اور پھول ایک دوسرے سے ہم آگوش ہو رہے تھے۔ پھولوں پر دل فریب تتلیاں پھر رہی تھی۔ نہایت دل فریب سما اور نہایت دلکش منظر تھا، لیکن چندر موہنی اس میں کچھ بھی دلچسپی نہ لے رہی تھی۔ وہ اس وقت حد درجہ غمگین و ملول تھی۔ نامعلوم بیٹھے بیٹھے اسے کیا خیال آیا کہ بے ساختہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔
وہ اپنے خوبصورت اور سڈول بازوؤں سے منہ چھپا کر بینچ کے تکیے کے اوپر جھک گئی اور زارو قطار رونے لگی۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، پرماتما، میں کیا کروں؟ میں تو دکھ کے ساگر میں بہے چلی جا رہی ہوں، مجھ پر کرپا کرو۔ پاپی سکھدیو، تو نے یہ کیا کیا؟ ہارون۔ اس وقت شدت گریہ سے اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ وہ نہایت بے قراری اور دل گرفتگی کے ساتھ رو رہی تھی کہ کسی نے پیار سے پشت پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر اچھلی اور گھوم کر دیکھا تو دھرم پال کو کھڑے پایا۔ دھرم پال نہایت ہمدردی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چندر موہنی نے ضبط کرنے اور آنسو پی لینے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ عارض پر آنسوؤں کی سفید دھاریں بہہ رہی تھی، گویا چاند میں چاندی کا دریا جاری ہو گیا تھا۔ دھرم پال نے تسلی دہ لہجے میں کہا، بیٹی تو رو رہی ہے، مت رو، تسلی رکھ، میں تیرے دکھ کی وجہ جانتا ہوں۔ چندر موہنی نے متحیر ہو کر دھرم پال کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے دکھ کی وجہ جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ سادھوؤں سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ گرو جی۔ اس کا دل بھر آیا اور پھر بلک کر رونے لگی۔ دھرم پال اس کے قریب بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، عورت محبت کے ہاتھوں بے بس ہو کر خون کے آنسو روتی ہے اور مرد محبت سے مجبور ہو کر مجنوں بن جاتا ہے۔ راجکماری ہارون کے لیے بے چین ہو کر رو رہی ہے۔ جب آپ سب کچھ جانتے ہیں تو شرماؤ نہیں، صاف صاف کہو۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ہارون کو سکھدیو نے گرفتار کر لیا ہے؟ معلوم ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سکھدیو کیسا سنگ دل اور بے رحم ہے۔ جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سکھدیو ہارون کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس بات سے میری تسلی نہیں ہو سکتی، مگر تیرا گرو کبھی جھوٹ بات نہیں کہتا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں، تو نہیں جانتی چندر موہنی، کہ اگر تیری محبت کا راز فاش ہو جائے تو کن مشکلات میں پھنس جائے۔ جو آج تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ نفرت کرنے لگے، تجھے قید و بند کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے۔ ضبط و صبر کر بیٹی، بے صبری کر کے اپنے پیروں میں آپ ہی کلاڑی نہ مار۔ لیکن دل کو کیسے تسکین ہو؟ تو چاہتی کیا ہے؟ ہارون کی رہائی۔ وہ رہا ہو جائے گا۔ کب؟ جب ایشور چاہے گا۔ میں کیوں آپ کے پاس گئی؟ کیوں اس نے مجھے ڈاکوؤں سے بچایا اور میں اس سے ملی؟ گرو جی، یہ سب کچھ کیوں؟ وہ پھر رونے لگی۔ دھرم پال نے کہا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ایشور کو یہی منظور تھا۔ پھر ایشور کیوں مجھے تسلی نہیں دیتے؟ میرا دل کیوں تڑپ جاتا ہے؟ کیوں اسے قرار نہیں ہوتا؟ ہارون رہا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں رہا ہو سکتا۔ وہ رہا ہو گیا۔ ایک آواز آئی۔ چندر موہنی اور دھرم پال دونوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ شوبھا دیوی آ رہی تھی۔ چندر موہنی کھڑی ہو گئی۔ اس کی جن نرگسی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، اب ان میں مسرت کروٹ لے رہی تھی۔ اس کے چہرے سے غم اور خوشی کی متضاد علامتیں بیک وقت ٹپک رہی تھی۔ اس نے کہا، ماتا جی، کیا یہ سچ ہے؟ شوبھا دیوی نے قریب آ کر کہا، ہاں سچ ہے۔ کیا میں نے تجھ سے وعدہ نہ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا۔ کس نے انہیں رہا کرایا؟ میں نے، کامنی کی مدد سے۔ کامنی کی مدد سے؟ ہاں، ہارون اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ دھرم پال نے چندر موہنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی اس قدر گفتگو ہوئی تھی کہ عظیم شور بلند ہوا، جیسے اچانک کوئی مصیبت آ ٹوٹی ہو اور سومناتھ کے لوگ اسے دیکھ دیکھ کر چلانے لگے ہوں۔ شور دم بدم بڑھتا جاتا تھا۔ یہ تینوں حیران ہو رہے تھے۔ دھرم پال نے کہا، کیا بات ہوئی؟ کیوں لوگ چلا رہے ہیں؟ میں جا کر دیکھوں۔ وہ اٹھ کر جھپٹے، باغیچے سے نکل کر قصر شاہی کے اس گوشے کو طے کیا جس میں وہ قیام رکھتے تھے، اور جب وہ قصر سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر شخص پریشان اور متوحش ہے، بلا قصد و ارادے کے شور کر رہا ہے۔ انہوں نے پہرے والوں سے شور کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر آ گیا ہے۔ انہیں بھی تعجب ہوا۔ وہ دوڑ کر فضیل پر چڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام نہایت شان سے بڑے چلے آ رہے ہیں اور اسلامی علم بڑے رعب داب سے لہرا رہا ہے۔ اسلامی لشکر کے آنے سے پہلے ہی وہ تمام راجپوتی فوجیں جو سومناتھ کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے آئی تھی، وہ قلعے کے میدان میں پھیلی ہوئی تھی، سمٹ کر قلعے کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ چونکہ قلعہ نہایت ہی وسیع تھا اور اس کی فصیلیں بھی نہایت طویل و عریض تھی، اس لیے تمام فوجیں اس میں سما گئی تھی۔ مسلمانوں کے آنے کی خبر بجلی کی صورت کے ساتھ قلعے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، نیز شہر اور سومناتھ کے مندر تک پہنچ گئی۔ ہندو مسلمانوں کے اس طوفان آنے کا جو انتظار عرصے سے کر رہے تھے، آخر ہوا اور بجلی کی تیزی سے یہ طوفان آ ہی گیا۔ تمام راجپوت اسلامی لشکر کو دیکھنے کے لیے قلعے کی فصیل پر آ چڑھے۔ عام تماشائیوں کا بھی ہجوم ہو گیا۔ ہر طرف کی فصیل کثرت ازدحام سے لبریز ہو گئی تھی۔
फसील के हर जानिब कसरत से बुर्ज बने हुए थे। उन बुर्जों में मुतअद्दिद राजा और फौजी सरदार आ गए। एक वसी बुर्ज में खुद महाराजा अपने चंद मुशीरों के साथ आ बैठा। तमाम हिंदू फौजी और गैर फौजी राजा और महाराजा जो सोमनाथ की इमदाद और हिफाजत के लिए आए थे, महाराजा सोमनाथ, रानियां और राजकुमारियां सब मुजाहिदीन इस्लाम को देख रहे थे। सबसे पहले इस्लामी लश्कर का हरावल दस्ता आया था। यह हरावल हारून और बुरहान की सरकर्दगी में था। अगरचे उस दस्ते में कुल 5000 सिपाही थे जो सब अरबी घोड़ों पर सवार थे, लेकिन हारून ने उस मुख्तसर लश्कर को कुछ इस तरतीब से फैला दिया था कि उसकी सही तादाद का पता लगाना मुश्किल हो गया था। ऐसा मालूम होने लगा था जैसे बेशुमार सवार मैदान के किनारों को भरते चले आ रहे हों। जूं जूं ये लश्कर किले के करीब आता जाता था, मुसलमानों की सूरतें साफ नजर आने लगी थी। चूंकि मतला साफ था और आफताब निहायत आबोताब से तमाम मैदान में फैल रहा था, इसलिए मुसलमानों के हथियार शुआएं पड़ने से जगमगा रहे थे। उस वक्त धर्मपाल उस बुर्ज में दाखिल हुए जिसमें महाराजा सोमनाथ और उनके मुशीर बैठे थे। धर्मपाल को देखते ही महाराजा ने कहा, खूब आए आप। इस वक्त मैं आप ही को याद कर रहा था। क्या आप इन मलीज सरदारों में से किसी को जानते हैं? धर्मपाल ने एक तरफ बैठते हुए कहा, आप जानते हैं कि मैं एक जहांगर्द सियाह हूं। मैंने काशी जी और बंदराबन में संस्कृत वगैरह पढ़ी है। कश्मीर, पेशावर, लाहौर, मुल्तान और खुद गजनी भी हो आया हूं, इसलिए सुल्तान महमूद और उनके बाद सरदारों से वाकिफ हूं। यह सुनकर सबको हैरत हुई कि महागुरु धर्मपाल गजनी भी हो आए हैं। महाराजा ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्या आप गजनी भी हो आए हैं? धर्मपाल ने संजीदगी से जवाब दिया, जी हाँ, कई महीने वहां रह आया हूं। इसी तरह भेष बदलकर और मुसलमान बनकर जिस तरह बहुत से मुसलमान हमारे मुकद्दस शहरों में हमारे ही लिबास और हमारे ही मजहब के नकाल बनकर हम में रहते हैं। धर्मपाल की उस गुफ्तगू को सुनकर तमाम मुशीर और खुद महाराजा बहुत ज्यादा मुतहय्यर हुए। महाराजा ने पूछा, क्या वाकई मुसलमान हमारे भेष में हमारे शहरों में मौजूद हैं और हम उन्हें शनाख्त नहीं कर सकते? धर्मपाल ने जवाब दिया, जी हाँ, कसरत से मौजूद हैं और बिल्कुल नहीं पहचाने जाते। बहुत मुमकिन है सोमनाथ में भी हों। ये मुसलमान बड़े गजब के बहादुर और निहायत जयाले होते हैं। इनकी बातें निराली और बईदस फहमो कयास होती हैं। चंद सदियां गुजर गईं जब इन्होंने ईरान पर हमला किया और दरियाए दजला में, जो निहायत मुहीब और दुनिया के मशहूर दरियाओं में से एक है, तो ईरानियों का वो बेशुमार लश्कर जो दरिया के दूसरे किनारे पर खड़ा था और खूब जानता था कि इस दरिया को बगैर बादबानी कश्तियों या जहाजों के अबूर नहीं किया जा सकता, मुसलमानों की यह जुर्रत देखकर चिल्ला उठा, देव आमदन, देव आमदन, यानी देव आ गए, देव आ गए, और उनके किनारे पर पहुंचने से पहले ही भाग खड़े हुए। मुल्क शाम और मिस्र के ईसाई बाशिंदे इन्हें जिन कहा करते थे। हकीकत यह है कि मुसलमानों के काम हैरतनाक होते हैं। ईश्वर इनसे तो साबका ही ना डाले तो अच्छा है। आपने तो ये कहकर कि मुमकिन है मुसलमान हमारे भेष में हमारे दरमियान में मौजूद हो, मुझे वर्ताए हैरत में डाल दिया है। और मैं सच कह रहा हूं। कौन कह सकता है कि मैं ही उनमें से एक हूं, या महापुजारी हूं, या पंडितों में वो लोग घुसे हुए हैं? इस तरह तो गोया हमें हर शख्स से मशकूक रहना और उसकी निगहदाश्त करना चाहिए। महाराजा ने परेशान होते हुए कहा, यह मुश्किल अमर है और हमें हर शख्स से मशकूक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, एहतियात जरूर करनी चाहिए। आपने ठीक कहा, हम सबको होशियार और मोहतात रहना चाहिए। अच्छा, आप जिन लोगों को जानते हैं उन्हें देखकर बताते जाइए। देखिए, अब तो इस्लामी लश्कर बहुत करीब आ गया है। इनका अफसर कौन है और क्या यही मुसलमानों का तमाम लश्कर है? जी नहीं, मुसलमान एकदम बिला किसी अशद जरूरत के किसी किले पर नहीं आया करते। ये इनका हरावल मालूम होता है। लीजिए, मैंने इस अफसर को पहचान लिया। वो जिसके हाथ में अलम है इस दस्ते का अफसर है। सब मैदान की तरफ मुजाहिदीन इस्लाम को देख रहे थे। महाराजा ने कहा, यह अलम बरदार लड़का इस दस्ते का अफसर है? जी हाँ। आपने पहचाना? कौन है? नहीं, महाराजा ने हैरान होते हुए कहा, यही हारून है जिसे सुखदेव ने अनलवाड़ा में कैद कर दिया था और जिसकी बाबत मशहूर है कि हैरत अंगेज तरीके से रिहा हो गया। हारून की गिरफ्तारी और रिहाई का हाल मशहूर हो गया था। महाराजा ने कहा, अच्छा, ये है वो नौजवान, बिल्कुल नौ उम्र मालूम होता है। इसके साथ इसका दोस्त भी होगा, इसका नाम बुरहान है। यही दोनों मेरे पास आए थे सियाहत के बहाने से, मगर उस वक्त मैं इन्हें सियाह ही समझा था। हारून के हाथ में अलम था, उसके साथ ही उसका दोस्त बुरहान भी था। दोनों निहायत बेखौफी से मुजाहिदीन के जलूस में बढ़े चले आ रहे थे। चंद्रमोहनी भी अपनी सहेलियों के झुरमट में एक बुर्ज में बैठी मुसलमानों को देख रही थी। अगरचे उस तरफ से वो फासले पर थे, लेकिन रोजे रोशन होने की वजह से साफ नजर आ रहे थे। चंद्रमोहनी ने हारून को देख लिया। उसके चेहरे पर सुर्खी बिखर गई, रुखसार तेज गुलाबी रंग में डूब गए, आंखों में सहरखेज चमक पैदा हो गई।
दिल गुदास सीने में धड़कने और सांस तेज तेज चलने लगा। अभी हरावल मैदान के किनारे को भरता आगे बढ़ता चला आ रहा था कि दूर उफक में से मुसलमानों का दूसरा दस्ता नमूदार हुआ। उस दस्ते के साथ हजारों ऊंट थे जो अपनी लंबी गर्दनें उठाए जुगाली करते निहायत इत्मीनान से कदम कदम चले आ रहे थे। जब ये दस्ता करीब आ रहा तो धर्मपाल ने कहा, देखिए ये दस्ता अल्तुनताश की मातहती में है। सुल्तान महमूद का ये सरदार निहायत जयाला और बड़ा बहादुर है। हिम्मत और इस्तिकलाल से हर मुहिम में दूसरों पर सबकत ले जाने की कोशिश करता है। उसके हाथ में भी अलम है। चूंकि उस दस्ते के साथ कसरत से ऊंट थे इसलिए देर तक आते और मैदान में फैलते रहे। आज सिर्फ ये 2 दस्ते ही सोमनाथ के सामने आ सके। उनके आने और मुकीम होने में ही तमाम दिन लग गया। बस इतना ही लश्कर है मुसलमानों का? महाराजा ने धर्मपाल की तरफ देखते हुए उससे पूछा। नहीं, अभी तो सिर्फ 2 ही सरदार आए हैं, बाकी लश्कर पीछे होगा। खुद सुल्तान महमूद अभी तक नहीं आए। आपके अंदाजे में मुसलमानों का यह लश्कर किस कदर होगा? सही तादाद तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन सुना है हारून और अल्तुनताश दोनों 10-10 हजारी हैं। इसलिए कयास कहता है कि दोनों के साथ 20,000 सिपाही होंगे। मेरा भी यही ख्याल है। एक बात मेरे जहन में आई है। मैं समझ गया हूं, आपका इरादा शब खून मारने का है। हाँ, थोड़ा सा लश्कर है, थका हुआ है, रात को गाफिल होकर सो जाएगा। हम आसानी से इसे पसपा कर देंगे। आप शायद वाकिफ नहीं है कि मुसलमान जब जिहाद के लिए घर से निकलता है तो जफाकशी पर कमर बांध लेता है, रहा तो आराम को बलाए ताक रख देता है। जरा रात हो जाने दीजिए, आप खुद देखेंगे कि वो किस तरह आग जलाकर सब बेदारी करते हैं। मेरे ख्याल में वो खुद रात को किले के करीब आने की कोशिश करेंगे। आप तो अफसरों को ये हुक्म दें कि रात को फसीलों पर पहरे का ऐसा इंतजाम करें कि मुसलमान अगर किले के करीब आए तो उन्हें होशियार देखकर वापस लौट जाएं। मुनासिब है। महाराजा ने उसी वक्त अफसरों को हुक्म दे दिया कि वो फसील पर रात भर पहरे का इंतजाम कर दें और खुद कसरे शाही में चला गया। रात को राजपूत तमाम रात फसील पर टहलते और शोर करके अपने जागने का इजहार करते रहे। सुबह बहुत सवेरे जब शफक फूटी और उफक में शहर की रोशनी नमूदार हुई तो इस्लामी लश्कर में सुबह की आजान हुई और मुसलमानों ने जमात के साथ सुबह की नमाज पढ़ी। सोमनाथ के पुजारियों ने भी और दिनों से ज्यादा शौक और शगफ से पूजा का इंतजाम किया। घंटियां, घंटे और घड़ियाल इस शोर से बजाए कि इस्लामी लश्कर में भी उसकी आवाज गूंज गई। कुछ दिन चढ़े, फिर फसील के दीदबान राजपूत सिपाहियों ने शोर किया। फिर हिंदुओं को मालूम हो गया कि और इस्लामी लश्कर आ रहा है। वो फिर भाग भाग कर फसीलों और बुर्जों में जा चढ़े। उन्होंने देखा कि मुसलमान कमर बस्ता हो रहे हैं। महाराजा भी बुर्ज में आ गया था। धर्मपाल भी उनके पास आ बैठे थे। रानियां और राजकुमारियां भी बुर्जों में आ गई थी। महाराजा ने धर्मपाल से कहा, मेरे ख्याल में तो तमाम इस्लामी लश्कर यही है और आज इनका इरादा किले पर हमला करने का है। आप शायद इनकी कमरबंदी से ऐसा ख्याल कर रहे हैं, लेकिन यह बात नहीं है। मेरे ख्याल में आज खुद सुल्तान महमूद आने वाले हैं और मुसलमान उनके इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। मुमकिन है, नामालूम ये सुल्तान महमूद किस दिल गुर्दे का इंसान है कि जो भी कसद व इरादा करता है उसे पूरा किए बगैर नहीं रहता। आपको याद है कि जब उनका पहला कासिद सोमनाथ में आया था तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि उसकी बात मान ली जाए। महाराजा ने धर्मपाल को हैरत भरी निगाहों से देखकर कहा, मैं अपनी बेटी चंद्रमोहनी को उसके हवाले कर देता। इसमें कोई हर्ज नहीं था। वो चंद्रमोहनी को ही हासिल करने के लिए इस किले पर हमलावर हुए हैं। होने दो, मैं उसकी परवाह ही कब करता हूं। उसे आने दो, मैं वो सजा दूंगा कि अगर वो जिंदा रह गया तो उम्र भर याद रखेगा। मगर तमाम इरादे और सारी आरजुएं पूरी नहीं हुआ करती। उस वक्त शोर हुआ। राजपूत गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। महाराजा धर्मपाल ने देखा उफक में से मुसलमान सवारों के दस्ते निकल निकल कर बड़े आ रहे थे। अब सुल्तानी लश्कर आ रहा है। इस्लामी लश्कर की आमद किस कदर मुनज्जम और शानदार होती है। महाराजा ने लश्कर की तरफ देखते हुए कहा, मुसलमानों से ज्यादा फौजी कवायद निजाम कोई नहीं जानता। देखिए दस्तों पर दस्ते किस तरह बढ़ते चले आ रहे हैं। उनकी आमद कैसी भली मालूम हो रही है। निहायत काबिल रश्क है ये मंजर, और मुसलमान किस तरह इन दस्तों का इस्तकबाल कर रहे हैं। हम बयान कर चुके हैं कि सुल्तान महमूद ने 10,000 सिपाहियों के 9 दस्ते कर दिए थे। उस वक्त हर दस्ता निहायत शान के साथ आ रहा था। हारून और अल्तुनताश के दस्ते उनका पुरजोश इस्तकबाल कर रहे थे। ये दस्ते शाम तक आते रहे। राजपूती अंदाजा ही ना लगा सके कि किस कदर लश्कर आ चुका है। तीसरे रोज अमीर अली, खुशाविद और हाजिब अली के दस्ते आए और इस तरह मुसलमानों का लश्कर 3 रोज तक मुतवातर आता रहा और वसी मैदान में फैलकर फरोकश होता रहा। अगरचे कुल 30,000 सवार थे, लेकिन ऊंटों, घोड़ों और सिपाहियों से किले के सामने तमाम मैदान लबरेज हो गया, जिससे हिंदुओं को मुसलमानों की तादाद दुगनी मालूम होने लगी।
ادھر ہندو اس کثرت سے تھے کہ انہوں نے تمام قلعہ، سارا شہر، سومناتھ کا مندر اور ان کے درمیان میدان بھر رکھے تھے۔ سلطان محمود کے آ جانے کے بعد اہل سومناتھ اس بات کے منتظر رہے کہ اب مسلمان کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی کوئی نقل و حرکت نہیں کی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سستا رہے ہیں۔ ایک روز ہارون اور برہان دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ برہان کہہ رہا تھا، چندر موہنی نے بھی شاید اوروں کی طرح ہمارے آنے کو دیکھا ہو۔ شاید، لیکن اس کے دل میں اگر تمہارا کچھ خیال ہے تو؟ ہارون نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، اسے یہاں میرے پاس دوڑا چلا آنا چاہیے تھا۔ محبت میں تو ضرور ایسا ہو جاتا ہے، لیکن عقل کے ناخن لو یہاں برہان، تم ابھی لڑکے ہو۔ برہان نے لمبا کہا لگا کر کہا، اور تم شاید 100 سالہ سن رسیدہ اور سنجیدہ بزرگ ہو۔ سنا نہیں، بزرگی با عقل است نہ با بال۔ یہ معقولہ تو ہم جیسوں کے لیے کہا گیا ہے، تم جیسوں کے لیے نہیں جو ایک غیر مہذب لڑکی کی محبت میں سرشار ہے۔ ہارون، اگر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ہم نے فتح پائی اور چندر موہنی گرفتار ہو گئی اور عالم پناہ نے اسے تمہیں دے بھی دیا تو کیا تم اس کے ساتھ شادی کر لو گے؟ نہیں۔ تب کیا لونڈی بنا کر رکھو گے؟ اس سے اس کی توہین ہوگی۔ پھر کیا کرو گے؟ اسے آزاد کر دوں گا۔ اور وہ محبت کا دعویٰ پھر بھی باقی رہے گا۔ گویا اسے آزاد کر کے اپنے ساتھ رکھو گے، اس کی زندگی بھی تباہ کرو گے اور اپنی بھی۔ نہیں، میں اسے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کروں گا، بلکہ اسے آزادی دے دوں گا کہ وہ جہاں چاہے جائے، جس جگہ چاہے رہے، اور تم اپنے مذہب میں شادی کر لو گے۔ قیامت تک نہیں۔ برہان، تم نہیں جانتے یا نہیں جان سکتے کہ مجھے چندر موہنی سے کس قدر محبت ہو گئی ہے، بس یہ سمجھ لو۔ مگر نہیں، یہ بات مجھے سمجھانے کی اور نہ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، صرف ایک بات تم سے کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں عمر بھر شادی نہ کروں گا، مجرد رہوں گا۔ برہان کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، عمر بھر مجرد رہو گے؟ ہارون نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں، عمر بھر، یہ میرا اٹل ارادہ ہے۔ تب تمہارے ناقص العقل ہونے میں کوئی شک ہی نہیں رہا۔ اب تم یا دنیا جو کچھ بھی سمجھے مجھے، مگر تم ایسا کرو گے ہی کیوں؟ اس لیے کہ محبت صرف ایک ہی مرتبہ اور ایک عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے سمجھیے، چندر موہنی سے محبت ہو گئی ہے، اور اتنی شدید محبت جو ناقابل اظہار ہے، لیکن وہ مشرک ہے، بت پرست ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اسے بھی تمہارے ساتھ محبت ہوئی تب؟ اول تو غیر ممکن ہے کہ وہ صنم پرست سیمتن مجھ سے محبت کرے، اور اگر ممکن بھی ہو تب بھی ایسا نہ ہوگا۔ اور اگر وہ مسلمان ہو جائے؟ ایسی صورت میں میں بھی اپنے خون میں کسی غیر قوم کا خون شامل کر کے اپنے خاندان کو دوغلا بنانا ہرگز پسند نہ کروں گا۔ عجب خیال کے آدمی ہو تو، اور اللہ تعالیٰ مجھے میرے خیال پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ایک شاہی سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور ہارون کے خیمے سے ذرا فاصلے پر گھوڑا روک کر اتر پڑا۔ برہان اور ہارون دونوں نے اسے دیکھ لیا۔ ہارون نے کہا، غالباً اعلیٰ حضرت نے ہم دونوں کو یاد فرمایا ہے۔ اس عرصے میں سوار خیمے کے اندر داخل ہوا اور سلام کر کے بولا، آپ کو جہاں پناہ نے یاد فرمایا ہے۔ برہان، کیا ہم دونوں کو؟ سوار، نہیں، صرف ہارون کو۔ برہان، میرے دوست مبارک ہو، میرا خیال ہے کہ عالم پناہ تمہیں مہاراجہ سومناتھ کے پاس قاصد بنا کر بھیجیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو اپنی ان سے ضرور مل کر آنا۔ مجھے؟ ہارون کا لشکر سمندر کے کنارے پر خیمہ زن ہوا تھا۔ چونکہ راجپوتوں نے کشتیوں کی حفاظت کے لیے اس طرف ایک بڑا فوجی دستہ متعین کر دیا تھا، اس لیے اس دستے کے مسلمانوں کو ہر وقت ہوشیار رہنا پڑتا تھا۔ سلطان محمود اس لشکر سے کئی میل کے فاصلے پر فروکش تھے۔ ہارون تیزی سے چل کر سلطانی لشکر میں داخل ہوئے۔ خیمہ سلطان کے پاس پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور باریابی کی اجازت حاصل کر کے خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ ہارون کے داخل ہوتے ہی سلطان محمود نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ ہارون نے فوراً جھک کر نہایت ادب سے سلام کیا۔ سلطان محمود نے سلام کا جواب دے کر مسکراتے ہوئے کہا، تم آ گئے ہارون، آؤ ہمارے قریب ہو کر بیٹھو۔ ہارون سلطان محمود کے قریب جا بیٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سلطان محمود کے سامنے ایک خط کھلا ہوا پڑا ہے، لیکن کاغذ کی بدرنگی اور روشنائی کا پھیکا پن بتا رہا تھا کہ یہ خط عرصے کا لکھا ہوا ہے۔ ہارون غور سے خط کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اتنے فاصلے پر رکھا ہوا تھا کہ وہ پڑھ نہ سکے۔ سلطان محمود کناکھیوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہارون خط کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ چند لمحے توقف کرنے کے بعد سلطان نے کہا، ہارون، جس خط کو آج تم غور سے دیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، یہی خط مجھے اس سرزمین میں لانے کا باعث ہوا ہے۔ ہارون اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر کانپ گئے۔ یہ بات آداب شاہی کے خلاف تھی کہ کسی خط کو غور سے دیکھنے یا پڑھنے کی کوشش کی جاتی،
انہوں نے معذرت خواہ نگاہوں سے سلطان محمود کو ایک نظر دیکھ کر عذر خواہی کے لہجے میں کہا، عالم پناہ، مجھ سے سخت غلطی ہوئی کہ میں نے خط باغور دیکھا، لیکن میں نے اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ خائف نہ ہو ہارون، ہم نے تمہیں ملامت کرنے کے لیے ایسا نہ کہا تھا، ہم خود تمہیں خط دے دیتے اور تم پڑھ کر اس کے نفس مضمون سے واقف ہو جاتے، لیکن اس میں ایک راز تحریر ہے اور ماں بدولت مناسب نہیں سمجھتے کہ اس راز کو قبل از وقت ظاہر ہونے دیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا وقت آیا تو ضرور ظاہر کر دیا جائے گا۔ عالم پناہ ان مصلحتوں کو خوب سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ اس لیے کہ ہم ان باتوں سے واقف ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اچھا، تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہی خط ہمیں یہاں لانے کا باعث ہوا ہے۔ بے شک عالم پناہ نے یہ فرمایا تھا، چونکہ عام طور پر کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہم سومنات پر کیوں حملہ آور ہوئے ہیں، اس لیے اب بھی مختلف خیالات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی کیے جائیں۔ معلوم نہیں مورخ تاریخوں میں کیا لکھیں گے، کوئی ہمیں حریث زر کہے گا، کوئی فتوحات حاصل کرنے کا شائق بتائے گا، غرض اپنی اپنی سمجھ کے موافق رائے زنی کرے گا۔ لیکن ٹھنڈی سانس بھر کر سلطان نے کہا، میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کیوں اتنا دور دراز کا فاصلہ طے کر کے لک و دک میدان کو عبور کر کے ہزاروں مصیبتیں اٹھا کر یہاں آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی کا جاننا بہتر ہے۔ ہارون نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ ہی کا جاننا بہتر ہے، ہمیں اسی سے صلح کی امید ہے، وہی جزائے خیر دیتا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد سلطان نے پھر کہنا شروع کیا، ہارون، ہماری جوانی رخصت ہو گئی ہے، ضعیفی آ گئی ہے، صبح زندگی کی شام قریب ہے، یہ زمانہ گوشہ نشین ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور سفر آخرت کے لیے توشہ تیار کرنے کا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کام کے لیے میں یہاں آیا وہ بھی عبادت اور ریاضت میں داخل ہے۔ تو اصل تمہید کو سن کر حیران ہو رہا ہے ہارون۔ عالم پناہ اس وقت باتیں ہی کچھ ایسی ارشاد فرما رہے ہیں، ہم نے آج تک اس امر کا کسی سے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن آج کچھ تجھ سے تذکرہ آ گیا ہے، مگر تو اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اس خانہ ذات سے اعلی حضرت کو اعتماد چھکنے کی جرت ناممکن ہے۔ ہم اس بات کو خوب جانتے ہیں، کیا تم سومنات کے قلعے میں جانے کی جرت کر سکو گے؟ بصر و چشم، ہم تمہیں قاصد بنا کر اتمام حجت کے لیے مہاراجہ سومنات کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ ہارون کے چہرے پر فرط مسرت سے سرخی دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا، میں حاضر ہوں۔ سلطان محمود نے ایک خط مسند کے نیچے سے نکال کر ہارون کی طرف بڑھایا، جسے ہارون نے دو زانو اٹھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر لیا اور سر پر رکھ کر ہاتھ پر تھام لیا۔ سلطان محمود نے کہا، یہ خط مہاراجہ کو پہنچا دو، اگر وہ تم سے زبانی اس کے متعلق کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ مجھے حالات کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہارون، بہتر ہے۔ سلطان محمود، ایک خط اور بھی تمہیں پہنچانا ہے، وہ دھرم پال کو دینا، لیکن اس ہوشیاری سے اور احتیاط سے کہ کوئی نہ دیکھے اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ ایسی ہی کوشش کی جائے گی۔ سلطان محمود نے دوسرا خط بھی مسند کے نیچے سے نکال کر دیا اور ہارون نے عزم سابق اسے بھی لے لیا۔ سلطان محمود نے کہا، آج ہی روانہ ہو جاؤ، مہاراجہ کا جواب آنے تک جنگ نہ کی جائے گی۔ ہارون سلام کر کے اٹھے اور دونوں خطوط واسکٹ کی جیب میں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر واپس لوٹے۔ وہ حیران ہو رہے تھے کہ برہان کا خیال کس قدر صحیح نکلا۔ جب وہ اپنے خیمے پر پہنچے تو برہان کو منتظر پایا۔ اس نے انہیں دیکھتے ہی کہا، کہو، ہے نا وہی بات؟ قاصد بنا کر سومنات کے قلعے میں بھیجے جا رہے ہو نا؟ تمہارے مسرت ناک چہرے کو دیکھ کر کب جاؤ گے؟ اسی وقت۔ کیا تنہا؟ ہاں، ذرا راجپوتوں سے ہوشیار رہنا، یہ لوگ برے کینہ پرور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ ہارون نے جلدی جلدی تمام ہتھیار بدن پر لگائے اور برہان کو اللہ حافظ کہہ کر قلعہ سومنات کی طرف روانہ ہو گئے۔